بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ملک عارف ڈوگر صاحب۔ ان کی بیگم تقریباً 30 سال سے میری پیشنٹ ہیں۔ ان کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اللہ نے ان کو مینج کروایا۔ اپنی زندگی کے دن بہت اچھی گزار رہی ہیں۔ ملک صاحب کو بھی ہائی بلڈ پریشر رہتا تھا۔ کئی بار سمجھایا میں نے، کہا ملک صاحب دیکھیں، اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کی دوائی نہیں کھائیں گے تو اس کی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی پیچیدگی ہو سکتی ہے، لیکن ملک صاحب اس بات کو ہنس کے ٹال دیا کرتے تھے۔ ملک صاحب نے اپنے ہائی بلڈ پریشر کو کبھی بھی سیریس نہیں لیا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ پچھلے سال جمعۃ الوداع مبارک دن تھا اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، شدید ہارٹ اٹیک۔ میرا خیال ہے کوئی 1 گھنٹے کے اندر ملک صاحب میرے پاس آ گئے تھے۔ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ یہ میرے پاس تقریباً کوئی 4 دن ایڈمٹ رہے، کیونکہ پھر وہ عید الفطر کا موقع تھا تو ان کو ہم نے گھر بھیج دیا۔ لیکن الحمدللہ پورا سال انہوں نے بہترین انداز میں گزارا ہے۔ اب دواؤں کی پابندی کرتے ہیں اور کوئی داغا نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ پہلے میں دوائی اپنے سامنے رکھتا ہوں، پھر کھانا کھاتا ہوں، اور دوائی میں فوراً کھا لیتا ہوں۔ اگر یہ احتیاط پہلے کرتے تو ان کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو صحت و زندگی دے۔ باقی باتیں ملک صاحب آپ کو بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ کیا حال ہے ملک صاحب، کیسے ہیں؟ دعائیں آپ کی۔ آپ کا دل کیسا جا رہا ہے اب؟ جی ٹھیک ہے، بالکل اب دل بالکل ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ کوئی چھاتی میں بوجھ، گھٹن، دباؤ؟ کسی قسم کا نہیں بوجھ۔ سانس آپ کا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، دھڑکن ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک۔ چکر تو نہیں آتے؟ نہیں بالکل، کمزوری کا احساس؟ نہ کوئی، بالکل کسی چہرے پر یا پاؤں پہ نہیں، سوج آ جاتی ہے؟ نہیں، اچھا، رات کو آرام سے سوتے ہیں؟ بالکل آرام سے، بالکل تندرستی جس طرح کی اس طرح سے۔ یہ بتائیں کہ ہوا کیا تھا؟ مجھے جی بس یہ اچانک ہی تکلیف ہوئی ہے۔ بیٹا جمعہ پڑھنے گیا تھا، میں گھر میں بھی تیار تھا، اور میں بہت پریشان ہوا۔ شدید یہ درد جو ہے شدید بڑھتی گئی۔ اچھا، اتنی دیر میں میرا بیٹا آ گیا۔ میں کہا یار میری شدید درد ہو رہی ہے، پتہ نہیں ناف کے نیچے ہو رہی ہے، اچھا، خدا جانے یہ کس کی ہو رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا، تو لیکن جلدی ڈاکٹر صاحب کو چلنا ہے۔ ڈاکٹر کو پہنچے ہاں تو ہاں جناب علی اس طرح میرا ارینجمنٹ کیتا ہے، میں دس نہیں سکتا۔ اور پورے آدھے گھنٹے بعد مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ مجھے اٹیک ہوا ہی نہیں۔ الحمدللہ تھوڑی اللہ عمر دراز کرے، تو اللہ تھوڑے کا بھی ترقی عطا فرمائے۔ آپ نے میڈیسن دے دی جی، اور وہ میڈیسن میں پوری مسلسل تمہارے کہنے کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال ہو گیا ہے الحمدللہ، ذرا جتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی ہے اور یہ اپنی زندگی کے تمام معمولات بخیر و خوبی انجام دے رہے ہیں۔ ملک صاحب سارے کام کرتے ہیں؟ جی جناب۔ گاڑی بھی چلاتے ہیں؟ جی بچوں کو لے کے بھی جاتے ہیں؟ جی ہاں جی، اچھا، ہاں جی، یہ آپ کا شوق ہے؟ شوق ہے میرا۔ تو اس دوران کوئی چھاتی بھاری تو نہیں ہوتی؟ نہیں بالکل نہیں، کوئی سانس خراب ہوتا؟ پورا سال ہو گیا، قطن واسطے نہیں، ایک جری اتنا بوجھ نہیں پڑا۔ آپ دوائی کی پابندی کرتے ہیں؟ جی دوائی کا ناغہ تو نہیں کرتے نا؟ نا جی، بالکل بالکل ناغہ نہیں کرتے؟ ناغہ نہیں کیا، پورا سال ہو گیا۔ اور کھانے پینے میں احتیاط کی؟ ہاں جی کرتا ہوں۔ کیا احتیاط کرتے ہیں؟ میں جناب علی جو زیادہ ہیوی چیز ہوتی ہے وہ نہیں کھاتا میں۔ کیا مثلا؟ کھاتا تھوڑی کھاتا ہوں، چائے پیتا ہوں، چائے میں تھوڑی پتی ڈالتا ہوں، اچھا، اور ہلکا پھلکا نال چیز کھا لیتا ہوں۔ اچھا، ہیوی چیز میں بالکل نہیں کھاتا۔ میں بھوک رکھ لیتا ہوں، کھانا پورا نہیں کرتا۔ اچھا، جی، یہ آپ پانی میں زیادہ پیتا ہوں۔ اچھا نہیں، یہ بتائیں یہ آپ کی عادت شروع سے ہے کہ آپ کم کھاتے ہیں؟ نہیں، اس دوران اٹیک کے بعد؟ اٹیک کے دوران اچھا، اس کے بعد پہلے میں پیٹ بھر کے کھاتا تھا۔ اچھا، میں بس ایک روٹی کھاتا ہوں بس۔ اچھا، کدھر مہمان بھی جاؤں میں کہہ دیتا ہوں ہاف کپ چائے کا اور ایک روٹی۔ اچھا، گوشت میں نہیں کھاتا۔ 24 گھنٹے میں ایک روٹی کھاتے ہیں آپ؟ ہاں جی، 24 گھنٹے میں؟ جی، ایک صبح شام، اچھا، صبح شام کھاتے صبح ہیں؟ شام دو۔ اچھا، اور ساتھ میں سبزی کھاتے ہیں؟ جی، گوشت آپ نہیں کھاتے؟ نہیں ہو رہی۔ کوئی دیسی مرغ، کوئی اور چیز؟ دیسی مرغ کا شورا تھوڑا یا کھاتا ہوں بس۔ اچھا، بوٹی بھی ایک کھا لیتا ہوں بس۔ اچھا، پھل کھاتے ہیں؟ ہاں،
پھل کھاتا ہوں جی، اچھا وہ کتنے کھاتے ہیں؟ کیلا، خربوزہ اچھا اور کنو وغیرہ، اچھا، سیب، یہ کھاتا ہوں. اور جو موسم کے پھل ہوتے ہیں. ہاں جی، موسم کا پھل کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. ملک صاحب زمیندارہ کر رہے ہیں آج کل؟ کر رہا تھا، ابھی نہیں کر رہا، اب نہیں کرتے؟ کم کر رہا ہوں. سبزی میں لگائی ہے شوقیہ، اچھا اس میں آپ دیکھ بھال کرتا ہوں، اچھا اچھا ملازم رکھا ہوا ہے. لیکن میرا ادھر 2 دن میں ہفتے میں گاؤں لیتا ہوں میں، صرف اس وجہ سے سبزی کی رکھوالی اور جو پودے لائے ہیں اس کی رکھوالی کرا. اچھا. تو بیگم صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل ماشاء اللہ. آپ کی شادی خاندان میں ہوئی باہر ہوئی؟ خاندان میں بھی، ماموں کے گھر بھی. اچھا. جی جناب. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ بچے میرے 5 ہیں. 5. بیٹے بیٹیاں کتنے؟ 2 بیٹے 3 بیٹیاں. بچے سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی سب ماشاء اللہ. خوشحال ہیں، خوشحال، ماشاء پورے مکمل اور پڑھے لکھے. بہت بڑی بات. قرآن مجید کے پابندی سے پڑھتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ. اور میرا بیٹا 4 سال کا ہے، پوتا میرا، جی. وہ صبح مسجد میں جاتا ہے. اچھا. میں اس کو کہتا ہوں یار تم چھوٹے ہو نا دادا ابو، میں بڑا ہو جاؤں گا. اچھا. لیکن میں نماز مسجد میں پڑھنی جا رہی. یہ بتائیں کہ آپ کے والدین کا انتقال کب ہوا تھا؟ میرے والدین کا، جو میرے باپ تھا اس کا انتقال ہوا تھا 86 میں. اچھا. عمر کیا تھی ان کی؟ جی، ان کی عمر کیا تھی؟ عمر اس کی تقریباً 80 سال سے. اچھا. اور والدہ جو کا؟ میری والدہ تھی جی. وہ بہت سخی اور بہت اچھی تھی. اچھا. وہ اس کی عمر 60 سال کی ہو گئی، لیکن وہ میں پڑھتا تھا اچھا 6ویں 7ویں جماعت میں. اچھا اچھا. وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی وجہ کیا تھی؟ اور اس کے پتہ نہیں چلا جی، اچانک فوت ہو گئی؟ اچانک فوت ہو گئی. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں بلکہ شہروں میں بھی اچانک لوگ فوت ہو جاتے ہیں. تو اس کا کام تھا جب میں تھے میرے بھائی نے پڑھنے جانا، جی. وہ صبح اٹھ کے پراٹھے اتنے لذیذ پکانے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. دیسی گھی کے؟ اس پہ اوپر براؤن کلر کے پراٹھے اور بکھن کے اچھا تازہ. اچھا. پھر سانو اٹھانا ہے، پھر اسی پڑھنے جانا ہے. ملک صاحب اس زمانے کا لاہور کیسا تھا؟ زمانہ جناب لاہور دیکھے، بہت اچھا لاہور تھا. اچھا. میری اس ٹائم اتنی سواریاں نہیں تھی، ہاں ہاں. نہ ویگنا نہ بساں. ایک بس تھی، وہ رائمنڈ 2 بسیں سن. اچھا دنیا بیٹھ بیٹھ کے تھک جانا، وہ لاری آنا تو پھر اس پہ بیٹھ کے پھر جانا. اچھا. انہوں نے ڈرائیور تھے، انہیں ہر سٹاپ تے خلاف بریک لانی، ہاں. اور سواریاں پوریاں ہونیاں نہ انہیں چلنا. اچھا. اب تو جناب علی پتہ ہی کون کہ دنیا کتنی آ گئی تھی، کی ہوگی. اچھا. اس زمانے میں سبزیاں اور پھل تو خالص ہوتے تھے ملک صاحب؟ خالص بالکل، کوئی دوائی شوائی سپرے نہیں تھی. اب کیوں کرتے ہیں آپ لوگ سپرے؟ اب ڈاکٹر صاحب اتنے بد پرہیزی ہو گئی. اسی ایک تے درخت لانے بالکل مکمل، اتنے مکھیاں بیٹھ کے نا، کوئی ایسا درخت ہوتا ہے اتنے مکھیاں بیٹھتی نہیں. اچھا. وہ مکھیاں وہ پھل والے درخت جا بیٹھتی رہی، جہے پھل سے بیٹھتی نہیں انہوں وہ خراب ہو جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس زمانے میں اگر پھل خالص ہوتا تھا، پھل میں خوشبو ہوتی تھی، درختوں سے اتار کے پھلوں کو رکھتے تھے، تو اس زمانے میں وہ کیمیکل کی پڑیاں نہیں ڈالتے تھے جی، جسے کیلشیم کاربائڈ کہتے ہیں. نہیں ڈالتے. لیکن آج کل اگر آموں کو اتار کے جب وہ رکھا جاتا ہے ٹوکروں میں کیمیکل لگاتے ہیں، تو کیمیکل رکھ دیتے ہیں. کیمیکل تاؤں پکتے ہیں. جی. تو اس زمانے میں تو کوئی کیمیکل کا رواج نہیں، کیمیکل تھا، کوئی کیمیکل نہیں تھا. اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب جب پھل پکتا تھا نا جی. تب اتارتے تھے. کوئی یہ نہیں سنا دے بھی پیسے جلدی کما لیے، پرافٹ جلدی آ جائے گا، اسی کیمیکل لا کے پڑیاں لا کے رکھ دیے تو پیٹیاں بند کر دیے، پہل پہ گئی. جی جی. انہوں نے پنجابی میں پہل پہ گئی. اچھا. وہ پوڑی 2 دن میں اس کو صاف پکا دے گی، جی جی اس کی رنگت تبدیل کر دے گی. جی. وہ پک جائیں گے، وہی کھاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں. لیکن ذائقہ تو نہیں ہوتا نہیں. جو ذائقہ اس زمانے میں ہوتا تھا پھلوں کا، ہاں جی. اور خوشبو بھی نہیں ہوتی جی. ہے نا. ہاں جی. اب آپ آم کو دیکھ لیں، آم کا وہ ذائقہ ہے ہی ہاں نہیں، جی. سیب کا ذائقہ نہیں. ذائقہ تبدیل سب پھل کے تبدیل کر دیے گئے اس کیمیکل نے. اور مرغیاں اپنے گھر کی ہوتی تھیں آپ کی؟ مرغیاں جناب بے شمار، دیسی مرغی چلتی تھی. اچھا. بکرے چلتے سن، کٹے کٹے نہیں سن چلتے. اچھا. یہ ہون شروع ہوا کام. اچھا. جویں تعداد ودی ہے، مخلوق ودی ہے، اس طرح یہ دیسی مرغیاں بلائلر وغیرہ تے کٹے کٹے شروع ہوئے نے. اچھا. پہلے صرف بکرے کا گوشت ہوتا سی اچھا. تے دیسی مرغا ہوتا سی.
اچھا ہمارے گاؤں میں یہ اصول تھا، جی، جو ماڑے تو ماڑا ہے نا، اس نے بھی شادی پہ بکرا کرنا ہے۔ اچھا ہاں جی، اس نے کٹا وغیرہ نہیں برکی کرنی۔ آج چند دن گزرے ہیں بس، ہوں لوگ کرنے لگا، پہلے نہیں تھے کوئی، بالکل بلیلر بھی پتہ نہیں سیکھا۔ اور گھی بھی خالص ہوتا تھا؟ ہاں جی، شادی دیسی بکرے کرنے ہیں۔ اچھا ملک صاحب، لیکن آج کل جو دیسی مرغ اگر آپ کھائیں جی تو وہ تو کالا ہو جاتا ہے، بڑا ذائقے کا نہیں ہوتا، اس کو تو عجیب ہی ذائقہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کو یہ اپنا خوراک دوسری دیتے ہیں، اور جو دوسرے مرغوں کی ہے، اچھا اس لیے اس کا ذائقہ تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہاں جی، جو گھروں، وہ اندر بیمار نہ ہو جائے۔ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات بتائی ملک صاحب نے کہ جو گھروں کے اندر مرغیاں پالی جاتی ہیں ان کو بھی وہ خوراک دی جاتی ہے۔ ہر گھر میں ڈاکٹر صاحب دیسی مرغی ہوتی تھی، دیسی انڈے ہوتے تھے، جی خالص دودھ ہوتا تھا۔ جی، میں خود دودھ کا کام کیا ہے، اچھا، میں اتنے بھی بیچتا رہا ہاں تو لاہور بھی لیا رہا۔ ہاں ہاں ہاں، 4-5 روٹے دودھ دے دو بجے کہن ہوتے سن، اچھا وہ جا کے دینا اسلامیہ پارک، اچھا، خالص دودھ بالکل۔ واہ، جب میں لے کے جانا، ایک ڈوگر سن وہ بھی، اچھا 2 بھائی سن، ایک علی شیر تے ایک گنگا۔ اچھا، وہ گنگا جڑا سی نا، وہ سیپل بھرتا سی کس طرح، وہ اے بازو اس طرح گل لینا، اس طرح، اچھا اور اس نے بازو کین میں ڈالنا اچھا اور ایسا کرنا۔ اچھا جی، اس نے کہنا آپ نے اتنی گڑویاں پانی ڈالا اس میں، واہ، ایسے ہاتھ سے کہنا۔ ہاں 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 ہاں، میں جانا تو میرا سیمپل نہیں بھرتا وہ، اچھا میرے پرانے نے جانا تو تو پانی پا کے آتا ہے۔ اچھا، ہاں جی، آپ کے جو ہاں بھائی تھے، جی، میرا اتنا اعتبار تھا لوگوں کو پانا۔ جو آپ کے سگے بھائی تھے وہ پانی ڈالتے تھے؟ ہاں جی، آپ نہیں ڈالتے تھے؟ میں ہاں جی نوکر رکھے اسی پانی پاؤن واسطے، اچھا، نال 2 بندے رکھے سن، کس نے؟ تے وہ پھر لے آندے رہے، اسی بڑا اتنے دیر دودھ دیتا ہے سلابیاں۔ نہیں، آپ نے کہا کہ جو آپ کے بھائی تھے جی، وہ پانی ڈالا کرتے تھے ہاں جی ڈالتا تھا، دودھ میں، دودھ میں ڈالتا، لیکن آپ نہیں ڈالتے تھے؟ میں نہیں ڈالتا تھا۔ اچھا، میں جتنا عرصہ دودھ کا کام کیا ہے، میں پانی اپنے ہاتھ سے نہیں ڈالا، وہی اس سے نوکر سے ڈلواتا۔ آپ لوگ پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ پانی اس لیے ڈالتے ہیں، پرافٹ آئے اور کے بات ہے۔ اچھا، منافع زیادہ ہو؟ ہاں جی، جو دودھ اسی ادھر اس وقت بکتا تھا 70-80 روپے من، 70-80 روپے من، اچھا اسی اگے دیندے ہاں 100 روپے من۔ اچھا، ایک مثال دے رہے ٹھیک ہیں، ہے اور 10 کلو پانی ڈال دیا، جی، ہمارا پرافٹ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا۔ اچھا اچھا، یعنی منافع کے لیے آپ منافع کی خاطر یہ پانی ڈالتے تھے، تو یہ لیکن میں اس بات میں نہیں تھا متفق۔ اچھا، میں نے کہا، میں نے ایک دن نوکر نہیں سیا ہے، میں نے کہا پانی ڈالو، میں میں نہیں ڈالنا۔ اچھا، بھائی صاحب کہتے ہیں؟ بھائی صاحب، اچھا، کیوں؟ میں میری مرضی، میں نہیں ڈالنا۔ ہاں ہاں، آندھا دودھ چھوڑ دو، نہا پیا ہی۔ ٹھیک ہے، میں نے سارا کچھ چھوڑ کے گھر چلا گیا۔ اچھا، وائف پوچھتی ہے آج دودھ سے نیچے گئے، میرا ملک صاحب کہہ رہے سن پانی ڈالو، میں نہیں پانی پایا، وہ آدھا دودھ چھڑ دے، اپنا حصہ چھڑ دے، میں چھڑیا۔ میں اسے 1 منٹ سے فیصلہ کیتا، میں دودھ چھوڑا ہی نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں ایماندار لوگ جن کی وجہ سے دنیا آج بھی قائم ہے۔ سب لوگوں کو پتہ ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا اور 1 منٹ میں کیا۔ ملک صاحب ایک دوری میرے پاس آئے، ان کی 250 بھینسیں تھیں، جی تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ جی جب میرے پاس داخل ہوئے تو ان کا علاج ہوا اور وہ گھر چلے گئے صحت یاب ہو کے۔ جی، تقریباً 4 مہینے کے بعد ان کی طبیعت پھر خراب ہو گئی، اچھا وہ پھر آ گئے، اب کہ ان کا سانس بہت خراب ہو رہا تھا۔ جی، جب ان کا چیک اپ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے پھیپھڑوں کے اندر پانی آ گیا ہے۔ اچھا جی، اچھا ٹھیک ہے جی، جی اچھا، پھر ان کا علاج کیا، جی وہ پھر ٹھیک ہو کے چلے گئے۔ تقریباً 8 مہینے کے بعد پھر وہ آ گئے، جی، پھر ان کا سانس خراب، پھر ان کے پھیپھڑوں کے اندر پانی، کیونکہ ان کا دل کا پٹا کمزور ہو گیا تھا۔ اب ان کے ایک دوست ان کے ساتھ آئے تھے، وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا دوست بار بار آپ کے پاس کیوں آتا ہے، جی اس کی طبیعت آپ کیوں نہیں سیٹ کرتے ہیں؟ جی جی میں نے کہا کہ ان کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا، جی ان کے دل کا پٹھا کمزور ہو گیا ہے، جی اور ان کے پھیپھڑوں کے اندر بار بار پانی آ جاتا ہے۔ جی، مجھ سے کہتے ہیں کیا آتا ہے؟ میں نے کہا پھیپھڑوں کے اندر پانی آتا پانی ہے۔ آتا ہے، جی وہ فوراً اپنے اس دوست کے پاس جاتا ہے، مریض کے پاس، جی، کہتا ہے اوئے جو تم دودھ کے اندر پانی ملاتے تھے نا، وہ آ گیا، یہ وہی پانی ہے جو تمہارے پھیپھڑوں کے اندر آتا ہے۔ بے شک۔
کتنی بڑی بات ہے ملک صاحب. بڑی بات ہے، بڑی بات. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا بھی دے باعث برکت ہو، باعث صحت ہو، اور برکت والا رزق تھوڑا سا بھی ہو تو بہت ہوتا ہے ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب اللہ فرماتا ہے جی اپنی صورت فرمائی، من غشہ فلیسا منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہم اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہو جائے گا سارا. دوستو، ہم مسلمان ہیں. آپ پروگرام بعد میں ملاوٹ نہ کرو، بعد میں صحیح کرو. یہ نہیں کہ ملاوٹ کر لو، دودھ میں پانی ڈال لو یا اور کوئی برسین میں ہلدی ڈال لو، نہ یہ نہیں. ہر بات میں بھی یہ ملاوٹ کرنا میں یہ بھی گناہ ہے. یہ بتائیں کہ دودھ میں ایک خاص قسم کی ایک سمیل آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ کھاد ہوتی ہے نا جو فصلوں میں ڈالتے ہیں، اچھا یہ بھی ڈالتے ہیں. اچھا اس میں اور پاؤڈر ہوتا ہے وہ بھی ڈالتے ہیں. اس میں پانی بھی ڈالتے ہیں. اچھا اس میں اور کیمیکل ہوتا ہے وہ بھی ڈالتے ہیں. اس کو ایسا گاڑھا کر دیتا ہے وہ جیسے دودھ خالص ہوتا ہے. اچھا اسمیل اس کی آتی ہے. یہ سانو زہر پیارے نے، دودھ نہیں پیارے. ایک کھاد ڈال دینے تاں دودھ بڑا موٹا ہو جاتا ہے، اچھا. جس طرح خالص دودھ ہوتا ہے. تو اس میں سے مکھن بھی نکل آتا ہے؟ مکھن جب نکلتا ہے اس کا بھی اثر ایسا ہوتا ہے. اچھا ہاں جی، اس طرح لکھ کے لایا ہوا ہے یہ چاٹی کی لسی ہے اور یہ چاٹی کا مکھن ہے. اچھا. وہ اس میں سب ملاوٹ ہے. دوستو، آپ اگر ہمارا پروگرام سن رہے ہیں اور آپ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ اپنے کاروبار میں نیک نیتی اختیار کریں. دیکھیں، زندگی بہت تھوڑی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے اگلے لمحے اس دنیا میں ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا. ہم جو پیسہ کما رہے ہیں کس کے لیے کما رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے بھی کماتا ہے انسان. لیکن اگر اس پیسے میں آمیزش ہو جاتی ہے کسی ایسے رزق کی جو جائز نہیں ہے تو آپ کی ساری محنت ختم ہو جاتی ہے. جھوٹ واحد چیز ہے جو آپ کے رزق کو بھی کھاتا ہے، آپ کی صحت کو بھی کھاتا ہے. میں نے کارڈیالوجی میں بہت دیکھا ہے، بڑے مریض دیکھے ہیں. ایک ایک مریض کی میں نے ہسٹری لی ہے. جب میں کسی مریض کا معائنہ کرتا ہوں تو پورا 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ مریض ہے کیا، مریض کو بیماری کون سی ہے. لیکن جب میں ان سوشل ایشوز پہ آتا ہوں تو لوگ مجھے کھل کے بتاتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ بستر مرگ پہ ہوتے ہیں. اور جو انسان بستر مرگ پہ ہوتا ہے، جس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جب میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے مجھے سچ بات بتانی ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے، تو پھر وہ لوگ مجھے اپنی باتیں کھل کے بتاتے ہیں. اور جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ آپ کا رزق، آپ کا پیسہ اگر خالص ہے تو وہ آپ کے لیے باعث رحمت ہوگا. ملک صاحب کو ان کے بھائی نے کہا کہ تم دودھ میں پانی ملاؤ. انہوں نے دودھ میں پانی نہیں ملایا اور یہ گھر چلے گئے. اور دیکھیں آج ان کو 1 سال ہو گیا ہے، شدید ہارٹ اٹیک ہوا. لیکن اس کے باوجود چونکہ نیک انسان ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن کی پابندی کرتے ہیں، کم کھاتے ہیں، اور جس طرح ان کو میں نے بتایا اس پر عمل کرتے ہیں، اور پورے 1 سال کے دوران ان کو تکلیف نہیں ہوئی. نہ ان کا سانس خراب ہوا، نہ ان کی چھاتی میں بوجھ ہوا، نہ ان کی دھڑکن تیز ہوئی، نہ ان کو چکر آئے، نہ یہ بے ہوش ہوئے، نہ ان کے پاؤں پہ سوجن آئی. آپ نے اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی طرح کی ہے کہ بچے بھی رزق حلال کمائیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا. میں نے اپنی بیٹیوں کو گاڑی بھی بٹھانا، صبح نماز قرآن پڑھ کے کالج لے آنا ہے. اچھا. کالج چھوڑ کے آپ ادھر رہنا ہے. اچھا. جب چھٹی ہونی ہے پھر بچی کو لے کے آنا ہے. پیپر ہونے پھر بھی ہم نے ڈیوٹی پوری دینی ہے. اچھا. کسی کے ذمہ دار نہیں آدم کو یا کسی کو نہیں کرنا، خود جانا ہے، خود لے کے آنا ہے. ملک صاحب یہ بتائیں کہ جوانی کیسے گزاری؟ جوانی بڑی اچھی گزاری جناب. اچھا. کاشت کر رہے ہیں. ہاں ہاں. الحمدللہ کاشت ایسی کیتی ہے، اللہ پاک نے اتنے اناج دیا ہے، میرے مکان بھی نہیں چل سکتے. اچھا جی. اور ساری رات لوگوں نے کنک ڈھونڈتے رہنا، دن چڑھ جانا کنک نہ مکنی. اچھا. گندم اتنی ہوتی تھی. اچھا. کوٹھے سارے بھر جانے. اچھا.
ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਤੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਗਲ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਣੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ دعائی دے دیں گے۔ اچھا ملک صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کرنا، اور اب آپ یہ بتا دیں کہ آپ دل کے مریضوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ تاکہ وہ اپنی زندگی اچھے انداز میں گزاریں؟ اس کو دیں گے احتیاط ضروری ہے، اچھا، اور سادی غذا کھائیں آپ، اور ڈاکٹر سے مشورہ کر رہے ہیں بھی مجھے تھوڑا شک پڑ رہا ہے، میرا دل ایسے لگتا ہے جیسے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، اچھا، اس سے پوچھ کے دوائی استعمال کریں جی، اور دوائی باقاعدگی سے استعمال کریں، جی، اور ہیوی چیزیں نہ کھائیں۔ اچھا، اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ شفائے کاملہ آپ کو عطا فرمائے۔ سگریٹ پئیں؟ سگریٹ بند کر دیں، حقہ بند کر دیں، اچھا، یہ نرا زہر ہے۔ اچھا جی، اور وہ جو پی جاتی ہے الکوہل، شراب وغیرہ سب چھوڑ دیں۔ اچھا، جی، یہ باتیں کریں گے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آپ کو پڑے گی، اچھا، پھر تسی خود ذمہ دار جی۔ پیٹ بھر کے کھانا چاہیے؟ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں۔ اچھا، جب آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے تو آپ پھر مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اچھا، کھانا بھوک تھوڑا رکھ لینا یہ بھی تندرستی کی نشانی ہے۔ آپ 4 روٹیاں کھاتے ہیں تو 2 کھا لیں، اچھا، 2 کھاتے ہیں 1 کھا لیں۔ اچھا، تو ہیوی چیز تو ذرا پرہیز کریں کہ زیادہ قسمیں کوئی تلی تلی چیزاں وغیرہ نہیں کھانی، شورمے برگر وغیرہ اس تو پرہیز کرنا ہے۔ اچھا، تو چاہ پینی ہے تھوڑی پینی ہے، دودھ خالص نہیں پینی، تھوڑی پانی پالا تھوڑا دودھ پا لیا وہ پی لیا، نال کچھ ہلکی جی شے کھا لی، پرونٹریز وغیرہ، چاول وغیرہ، پلاؤ وغیرہ، گوشت تو ذرا پرہیز رکھو تو اللہ تعالیٰ اللہ مددگار ہے۔ اور یہ جو سوڈا ہوتا ہے، دودھ سوڈا، 7 اپ، پیپسی، اسپرائٹ، یہ پینی چاہیے؟ یہ نہیں پینی چاہیے۔ بہت شکریہ ملک صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ اپنا خیال کیجیے، ترقی دے، تمہیں اللہ خوش رکھے۔ اسی بہت خوش ہاں، ہی تم طرف جلے آنے ہاں، اسی راہ ٹھیک ہو جانے ہیں۔ بڑی مہربانی، اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ پاک تمہیں خوش رکھے، تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔